محمد وآل محمد إلا صلاة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أترني أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء صلى الله عليه وسلم محمد عندك رواية طيبة عنها رأت جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نام منا جدك وآخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك جداه السلام عليك من اختاره الله فتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء صلى الله اللهم صل على محمد وعلى محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما لديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيلي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء صلى الله عليه وسلم ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بنتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطر في الكساء ومايا بدليل من السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم محب لمن أحباهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واظب أن مدس وطهرهم وتطهيرا وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مديدا ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمس الذين هم تحت الكفاية فقال الأمين جبريل عليه السلام يا رب ومن تحت الكفاية فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وعبدها وبالها وبنوها صلوات فقال جبريل عليه السلام يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل عليه السلام وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مديدا ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري
ولا فلك يجري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبريل عليه السلام معنا تحت الكساء صلى الله عليه وسلم. فقال الذي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق النبي مصطفاني برسالة النجم وذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيدنا محبين إلا فنزلت عليهم الرحمة وعفت بهم الملائكة فاستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاض شيدنا ورب الكعبة. فقال النبي الثانية يا علي والذي بعثني بالحق النبي مصطفاني برسالة النجم وذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شدنا محبين وفيهم محموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسئدنا وكذلك شئتنا فاضوا سويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلى الله عليه وسلم. جب شام غریبہ آئے ظلم ہر کسی پہ ہو، ظلم ایسے کہ دل کے انتہا نہ آتی. اور حسین کی ایک بچی جو 4 سال کی تھی جنت سکینہ، اس پہ جو ظلم ہوئے، تاریخ کہتی کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو انہیں اسی کرتے کے ساتھ دفن کیا گیا جس کرتے میں خون لگا تھا. غسالہ کہتی کہ جب میں نے چاہا کہ کرتا میں نکالوں اور وہ کرتا چمڑی سے اس طرح چپک چکا تھا، اگر میں نکالتی تو چمڑی بھی پھٹ نکل آتی. اسی بچی کی شان میں کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرے حسین سکینہ کی گود میں آ جاؤ، یزید آج میرا امتحان لیتا ہے. سرے حسین سکینہ کی گود میں آ جاؤ، یزید آج میرا امتحان لیتا ہے. کھڑی ہے ہاتھوں کو پہلے، کھڑی ہے ہاتھوں کو پہلے کم کو داد کیا، یزید آج میرا امتحان لیتا ہے. سرے حسین سکینہ کی گود میں آ جاؤ، یزید آج میرا امتحان لیتا ہے. وہ ہنس کے کہتا ہے دیکھوں تو کیسی الفت تھی، سنا ہے شے کو تم سے بڑی محبت تھی. وہ ہنس کے کہتا ہے دیکھوں تو کیسی الفت تھی، سنا ہے شے کو تم سے بڑی محبت تھی. تمہارے ہاتھ میں اب میری، تمہارے ہاتھ میں اب میری لاج ہے بابا، یزید آج میرا امتحان لیتا ہے. سرے حسین سکینہ کی گود میں آ جا،
ہماری آس کبھی آج تک نہیں ٹالی، ہمیشہ بات سکینہ کی آپ نے مانی، ہماری آس کبھی آج تک نہیں ٹالی، ثبوت چاہیے ظالم کو، ثبوت چاہیے ظالم کو اس محبت کا، یزید سرے حسین سکینہ کی گود میں آ جا، یزید آج میرا امتحان لیتا ہے، کفن سے ہاتھ نکالے تھے میری دادی نے، وہ گھر کی بات تھی الفت کے بھی تقاضے تھے، کفن سے ہاتھ نکالے تھے میری دادی نے، وہ گھر کی بات تھی الفت کے بھی تقاضے تھے، مگر یہاں پہ سکینہ ہے، مگر یہاں پہ سکینہ ہے، اور یہ پھر یہ جگہ، یزید آج میرا امتحان لیتا ہے، سرے حسین سکینہ کی گود میں آ جاؤ، یزید آج میرا امتحان لیتا ہے، بر محمد وال محمد صلی اللہ فرما رہے تھے یزید آج میرا امتحان لیتا ہے۔ یزید اور حسین کی جنگ دنیا جانتی ہے، لیکن یزید اور حسین سے جنگ نہیں ہوئی ہے، یزیدیت اور حسینیت سے جنگ ہوئی ہے، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ پانی پانی پانی، تو اللہ نے پانی کے اندر وہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ آپ حضرات 4 مصرے میں سماعت فرمائیں کہ تشنگی میری بھلا کیسے بجھائے پانی، تشنگی میری بھلا کیسے بجھائے پانی، میرے مینائے عمل میں ہے رضا کا پانی، اور لب شبیر کو پانی کا ترسنا کیسا، سچ تو یہ ہے لب شبیر کو ترسا پانی، سچ تو یہ ہے لب شبیر کو ترسا پانی، اور پار موسیٰ ہوئے فرعون کا لشکر ڈوبا، پار موسیٰ ہوئے فرعون کا لشکر ڈوبا، خوب پہچانتا ہے اپنا پرایا پانی، اور لے کے عباس نے چلو سے یہ پھینکا پانی، سیکھ انسان پرکھنے کا سلیقہ پانی، اور پائے عباس سے ٹکرایا تھا بہتا پانی، دیکھنا یہ ہے قدم ٹھہرے کی ٹھہرا پانی۔ اسی مصرے کے ساتھ میں حسن عسکری صاحب سے گزارش کروں گا وہ آئیں، آپ حضرات ان کا استقبال ایک نعرے صلوات سے کیجئے، پر محمد وآل محمد صلوات۔ جناب زینب کے حوالے سے 4 مصرے پیش کرنا فرمائیں گے کہ آپ جناب زینب جو بیتی ان کے اوپر کچھ نہیں بن سکی ہیں۔ اماں نہ بھلا پاؤں گی دربار میں جانا، دربار میں جانا، بے جرم و خطا بھائی پہ خنجر وہ چلانا، دربار میں جانا، اماں نہ بھلا پاؤں گی، بازار گئے کتنی میں غمخوار ہوئی ہوں، دربار گئے درد میں جرار ہوئی ہوں، میں بھول
بچے کا گلا باندھا گیا رکتے نہیں آنسو ایک راستے میں باندھے گئے ہیں بیبی کے بازو بچے کا گلا باندھا گیا رکتے نہیں آنسو حیرت ہے مجھے کتنا ہے ظالم یہ زمانہ دربار میں جانا ہے اماں نہ بھلا پاؤں گی کیا شان تھی جب ساتھ میں نکلے تھے وطن سے مقتل میں جدا ہو گیا ہے بھائی بہن سے کیا شان تھی جب ساتھ میں نکلے تھے وطن سے مقتل میں جدا ہو گیا ہے بھائی بہن سے کوئی بھی نہیں ساتھ میں کیا لوٹ کے جانا دربار میں جانا ہے اماں نہ بھلا پاؤں گی دربار میں جانا دربار میں جانا ہم رو بھی نہیں پائے ہیں غم اتنا بڑا ہے بے گور کفن لاشا میرے بھائی کا پڑا ہے ہم رو بھی نہیں پائے ہیں غم اتنا بڑا ہے بے گور کفن لاشا میرے بھائی کا پڑا ہے میری دعا بھائی کو بہنا سے ملانا دربار میں جانا ہے اماں نہ بھلا پاؤں گی صلوات پڑھیں گے مقطع پیش کر رہا ہوں کون فرمائیں گے بس اتنی سی ہے تیجا میری روزے پہ تیرے آؤں میں زیارت کروں تیری ہے بس اتنی سی ہے تیجا میری روزے پہ تیرے آؤں میں زیارت کروں تیری ہر ایک عزادار کو روزے پہ بلانا دربار میں جانا اماں صلوات ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری بھی یہی تمنا ہے اور میری ساتھ ساتھ آپ سبھی حضرات کی تمنا ہے کہ مولا کربلا سب کو بلا لیں اپنے روزے کی زیارت کرا دیں بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام دادا آدم سے آیا اور تبلیغ ہر انبیاؤں نے کیا لیکن 2 محرم کو والد کربلا امام حسین کا قافلہ پہنچا ہے اور 10 محرم کو امام حسین شہید ہو چکے ہیں 8 دن میں امام حسین نے کیا تبلیغ کیا کہ 1400 سال سے آج تک دنیا کھلا نہیں پائی کربلا اس 8 دن کی تبلیغ کے بعد آج 12 محرم ہے میری بیوی کا
की तबलीग आज से शुरू है और बीवी हमारी कैसे तबलीग करती हैं। आप हजरत समाज फरमाएं कि हयात क्या है ये सबको बता गई ज़ैनब। हयात क्या है ये सबको बता गई ज़ैनब, न सर झुका के जियो ये सिखा गई ज़ैनब। और बना के तेरी ही बैत की लकड़ियों पे यजीद, तेरी चिता तेरे घर में जला गई ज़ैनब। बना के तेरी ही बैत की लकड़ियों पे यजीद, तेरी चिता तेरे घर में जला गई ज़ैनब। और हर अज़ा खाने में जिंदा मौजज़ा ज़ैनब का है, हर अज़ा खाने में जिंदा मौजज़ा ज़ैनब का है। तज़किरा आशूर का है, मरसिया ज़ैनब का है। और करबला से शाम तक जोग्राफिया ज़ैनब का है, मजलिस शब्बीर की फर्ज़े अज़ा ज़ैनब का है। और करबला को नुक्ते मेराज देने के लिए एक सफर सज्जाद का है, दूसरा ज़ैनब का है। इसी मिसरे के साथ मैं गुजार हूँ मोहतरम रसद मामी से कि आप तशरीफ लाएं। आप हजरात उनका इस्तकबाल एक नारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कीजिए। है कौन कामयाब जब बैयत से पूछिए, है कौन कामयाब जब बैयत से पूछिए, या फिर यजीद की निजामत से पूछिए। है कौन कामयाब जब बैयत से पूछिए, या फिर यजीद की निजामत से पूछिए। और पढ़िए ज़रूर आप किताब खुदा मगर, पढ़िए ज़रूर आप किताब खुदा मगर। आए न जो समझ में वो इस तरह से पूछिए, आए न जो समझ में वो इस तरह से पूछिए। अल्लाह कर रहा है अदा किसका शुक्रिया, अल्लाह कर रहा है अदा किसका शुक्रिया। बातें कुरान पाक की है किसी आयत से पूछिए। अल्लाह कर रहा है अदा किसका शुक्रिया, कुरान पाक की किसी आयत से पूछिए। खुद कैसे हुर बना, खुद कैसे हुर बना ये समझने के वास्ते, खुद कैसे हुर बना ये समझने के वास्ते तकलीफ कीजिए सबे मोहलत से पूछिए, तकलीफ कीजिए सबे मोहलत से पूछिए। और जन्नत बनाई किस लिए रब्बे कदीर ने, जन्नत बनाई किस लिए रब्बे कदीर ने, अश्के गमे हुसैन की कीमत से पूछिए। किसने छुड़ाया दीन को दामे अजीज से, और सजदों से मस्जिदों से इबादत से पूछिए। क्या गुजरी होगी कल्ब ये अब्बास के भला, क्या गुजरी होगी कल्ब के अब्बास की भला। एक बावफा जरी के शुजाअत से पूछिए। और चुल्लू से पानी फेंक दिया क्यों फरात का, अरे नंबर ने दूसरा पानी के ऊपर किया था, तो चुल्लू से पानी फेंक दिया क्यों फरात का। और दर्द अब्बास की निगाह हकारत से पूछिए, अब्बास की निगाह हकारत से पूछिए। भाई ने कह के जिसने पुकारा तमाम उम्र, भाई ने कह के जिसने पुकारा तमाम उम्र, उसकी वफा हुसैन की उल्फत से पूछिए, उनकी वफा हुसैन की उल्फत से पूछिए। और टकरा के करबला में हुसैनी शबाब से, टकरा के करबला में हुसैनी शबाब से बैयत का हक तालिबे बैयत से पूछिए। क्या है तबस्सुम अली असगर की मंजिलत, क्या है तबस्सुम अली असगर की मंजिलत, ये नुक्ते उलूल शहादत से पूछिए। क्या है तबस्सुम अली असगर की मंजिलत, ये नुक्ते उलूल शहादत से पूछिए। आए ना अगर समझ में खिरत और नकी की बात, आए न अगर समझ में खिरत और नकी की बात, आए तो खुलूस और मोहब्बत से पूछिए। है सफर में करबला बातिल के हरबे थक गए, थाम कर बेड़ी कहा दरबार में सज्जाद ने, हम तो चल के आए हैं तुम बैठे बैठे थक गए। नारे हैदरी बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार। जुमला मोमिनीन से मेरी मोहतबाना गुजारिश है कि जो इधर उधर घूम रहे हैं फर्श अदा पे तशरीफ लाएं, फर्श अदा की अहमियत समझें और फर्श अदा से क्या मिलता है। और मैं 4 मिसरे पढ़ूंगा और मौलाना को दावत सुखन दूंगा कि होठों पे मेरे आले पैगंबर की बात है, होठों पे मेरे आले पैगंबर की बात है, कतरा हूँ मैं लबों पे समंदर की बात है। और इंसान आदमी को बनाती है मजलिसें, फर्श अदा पे आना मुकद्दर की बात है।
فرش ادا پہ آنا مقدر کی بات ہے، اور خیبر میں ہاتھ جوڑ کے بولے جبرائیل مولا سنبھالیے گا میرے پر کی بات ہے، مولا سنبھالیے گا میرے پر کی بات ہے۔ اسی مصرے کے ساتھ میں عالی جناب مولانا حجت الاسلام سید ہمیں بلانا ہے پوری جگہ خالی آئیے آپ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الحمدللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المطہرین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صلوات علی محمد عزیزان گرامی قد معزز سامعین بالخصوص صغاران سید الشہداء علیہ السلام، اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے ان جملہ مرحومین کی روح کو اصال کرنے، مرحوم ظہیر حسن، مرحوم علی انعام اور مرحوم شاندار حسین اور مرحوم نصیر حسین، ان سب کی روح کو 1 مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر ان کی روح کو اصال کریں۔ بسم اللہ ان مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے اور تمام مومنین اور مومنات بالخصوص حاضرین کی توفیقات میں اضافے کے لیے، بالاخص امام کے جلد سے جلد ظہور ہونے کے لیے مل جل کر ایک صلوات اور پڑھ محمد والے عزیزان گرامی خود پروردگار عالم، خالق کون و مکان، مالک ارض و سما، پھولوں میں مہک پیدا کرنے والا، ڈالیوں میں لچک پیدا کرنے والا، کلیوں میں چٹک پیدا کرنے والا، انسان کو مٹی سے خلق کرنے والا، جنات کو آگ سے بنانے والا، وہ پروردگار کے جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو اتنے لطف و کرم کے ساتھ خلق کیا ہے کہ جس شے کو بھی اٹھا کے پیار کی نگاہ سے دیکھیں اور غور و فکر کریں اور جو فرمائیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بنانے والا بڑی فرصت میں تھا کہ جس نے اپنے ان تمام جتنی بھی مخلوقات کائنات کی
बड़े खूबसूरती के साथ बनाता है। कभी आप गौर किया करें, एक फूल को लें और फिर सोचें कि ये फूल कैसे बनाया होगा बनाने वाले। एक छोटे से हरे दरख्त को लें और गौर करें कि इसे कैसे बनाया होगा। एक छोटा सा परिंदा हाथ में पकड़ें और उसको देखें, उसके ऊपर का कलर और होगा, अंदर का कलर और होगा। उसके परों को जब खोलेंगे तो डिज़ाइन और होगी, पर को जब समेट देंगे तो डिज़ाइन और होगी। और जब हमारे यहाँ छोटी छोटी चीज़ें यानी हशरातुल अर्द जिसे कहते हैं, ज़मीन पर कीड़े मकोड़े को भी अगर आप गौर से देखें, तवज्जो कीजिएगा, तो उसमें नक्काशी आपको नज़र आएगी, मीनाकारी नज़र आएगी। ये तब कौन है? ये वो खालिके कौनो मका है, ये वो मालिके अर्ज़ो समा है, ये वो परवरदिगार है कि जिसने हमें इसलिए पैदा किया है ताकि तुम्हारे अंदर इंसानियत बाकी रहे, आदमियत बाकी रहे, तुम्हारे अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद रहे कि जब तुम निकलो तो तुम्हें देख कर कहा जाए कि इससे बेहतर कोई मखलूक नहीं है। सलावत पढ़ दे मिलजुल कर मोहम्मद। इसलिए कि उसने हमसे पहले बहुत सी मखलूकात को खल्क किया है। उसने जमादात को बनाया, उसने नबादात को बनाया, उसने हैवानात को खल्क किया, उसने मलक को बनाया, उसने जिन्नात को बनाया। मगर इंसान को जब अल्लाह खल्क करता है तो मंजिल इंसान ये है, कमाल इंसान ये है, कमाल आदमियत ये है कि कुदरत ने आवाज दी अशरफुल मखलूकात ये मेरी। देखो हमने तमाम मखलूकात को इसके लिए खल्क किया है, अगर ये बेहतर रहेगा तो जिसे चाहेगा इशारा करेगा वो उसके ताबे रहेगी। इसीलिए तो आले मोहम्मद ने बताया कि देखो हम वो ज़वात मुक़द्दसा है जो कमाल की इस मंजिल पर है कि अगर इशारा करे तो चांद के दो टुकड़े हो जाए, अगर इशारा करे तो सूरज चमकता हुआ नजर आए, अगर हम चाहें तो सितारा जमीन पर आ जाए, अगर हम चाहें तो मलक हमारे घर की जो कीजिएगा चक्की भी चलाए, गहवारा भी झुलाए। और यही नहीं बल्कि तुम गौर करो, अगर हम चाहें तो फिर इताअत माबूद में इस तरीके से अपने को मोह कर दो कि इंसान भी तुम्हारे दर पे नजर आए, जिन्नात भी तुम्हारे दर पे नजर आए, मलक भी तुम्हारे दर का नौकर नजर आए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद देखिए मुझे फिर से पीछे वालों को आगे बुलाना पड़ेगा क्योंकि जो भी आ रहा है वो पीछे बैठ रहा है और आगे काफी जगह खाली है। अब आगे बैठे ताकि हमारा जो अदब है, मजलिस का माहौल है वो भी बनना चाहिए। मजलिस के फर्श पर आगे बैठने की कोशिश किया करें ताकि जब यहाँ आदत पड़ी रहेगी तो तवज्जो कीजिएगा, गौर कीजिएगा, यहाँ आदत पड़ी रहेगी तो वहां परेशानी नहीं होगी। अब जुमला सुनेंगे आप, खुदा आप सबको सलामत रखे, दुनिया और आखिरत आपकी बेहतर करे। दुआ कर रहा हूँ, शायद इस दुआ के बाद पीछे वाले आगे आ जाए। और कीजिएगा, यहाँ आदत डालिए ताकि जब वहां नूर का मिंबर, नूर का आलम नजर आए, जब वहां नूर का मिंबर, नूर का आलम नजर आए तो आपको परेशानी ना हो ढूंढने में, बैठने में, इसलिए कि जो वहां आगे होगा वो पहले जन्नत में जाएगा। एक सलवार पढ़ के अब तो आगे आ जाए, सलवार पढ़ मोहम्मद आगे आइए, तो आगे आइए बहुत फरमा रहे कुरान सूरह वाक़या में बयान करा, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। जन्नत के लिए जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। वहां तो एक होड़ लगी होगी ना, एक सिलसिला होगा और फरमाया हर कोई अपने रहबर को तलाश करेगा। कौन कीजिएगा, बस अब बेदार हैं, यही से शुरू हो जाता हूँ। हर शख्स अपने रहबर को तलाश करेगा। हमारा रहबर कहाँ है? आदम के मानने वाले आदम को ढूंढेंगे, नूह के मानने वाले नूह को ढूंढेंगे, इब्राहिम के मानने वाले इब्राहिम को ढूंढेंगे, मूसा के मानने वाले मूसा को ढूंढेंगे, ईसा को मानने वाले ईसा को ढूंढेंगे, हजरत मोहम्मद मुस्तफा के मानने वाले भाई नबी के मानने वाले नबी को ढूंढेंगे। है ना, हर कोई अपने अपने रहबर को ढूंढेगा, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।
اب میں جملہ دے رہا ہوں، اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس تو ایک نہیں 14 رہبر ہے، 14 رہبر ہے، اور آپ جس رہبر کے پیچھے چاہے کھڑے ہو جائے، میں دلیل دے رہا ہوں، آپ جس رہبر کے پیچھے چاہے کھڑے ہو جائے، پریشان نہ ہوئیے گا، نبی نے آواز دے دی اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، یہ سب کے سب محمد ہے، جہاں کھڑے ہو جاؤ گے وہی تو محمد ہے۔ جہاں کھڑے ہو جائے، بھئی آپ کے لیے تو پریشانی نہیں ہے نا، ایک تھوڑی ہے کہ لمبی لائن ہو جائے گی۔ اب ایک جملہ اور سن لیجیے، ذہن میں آ گیا ہے، اور میری عادت ہے خدا کی قسم کہ اگر کچھ عطا ہوتا ہے تو میں اسے بچاتا نہیں کہ کہیں اور پڑھوں گا، اس لیے کہ جہاں کے لیے ملا ہے وہاں پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اب سنیے، ہمارے لیے تو یوں بھی پریشانی نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری تعداد تو ویسے بھی کم ہے۔ نہیں توجہ کی آپ نے نہیں کی، بھائی تعداد کم ہے مگر رہبر بہت ہے، تعداد کم ہے رہبر بہت ہے، تو ہمیں پریشانی نہیں ہے۔ ہمارے لیے قیامت میں 14 ایسے رہبر ہیں کہ ہم جہاں کھڑے ہو جائیں، جہاں کھڑے ہو جائیں تو ویسے بھی کم ہے، تو پتہ چلا کسی کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اور فرما رہا ہے تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ نے آواز دی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہم نے تمہارے درمیان میں ایک نور کو بھیجا اور ایک کتاب کو بھیجا جو واضح ہے اور روشن ہے۔ کس لیے بھیجا؟ انسانیت کی ہدایت کے لیے، بقائے انسانیت کے لیے، انسان صراط مستقیم پر چلتا رہے، انسان دنیا میں ہدایت حاصل کرتا رہے، کس کے ذریعے؟ نور کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے، نور کے ذریعے کتاب کے ذریعے، نور کے ذریعے اللہ کے کلام کے ذریعے۔ تو پتہ چلا کہ قدرت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے ایک چیز کو نہیں بھیجا، ایک چیز کو نہیں بھیجا، 2 چیزوں کو بھیجا۔ اچھا، یہ 2 چیزیں جو آئی ہیں، یہ 2 چیزیں ہیں، نبی نے حدیث بیان کر کے مہر لگا دی کہ دیکھو 2 چیزیں آئی ہیں۔ جب 2 چیزیں خالق کی طرف سے آئی ہیں تو پھر ہمیں کیا حق ہے کہ ہم ایک کو پکڑیں؟ نہیں، ابھی میں دلیل دے رہا ہوں، ہمیں حق نہیں ہے میرے دوستوں، توجہ کیجئے گا، ایک بار سے توجہ چاہ رہا ہوں، ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم ایک کا دامن تھامیں۔ انی تارکون فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی، نبی نے فرمایا ہم تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، ایک میری طرف ہے اور ایک کتاب الہی۔ اور فرمایا تو کتاب و عترت کو تھام لو، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ تم ہم سے حوض کوثر کو ملو گے اور گمراہ بھی نہ ہوگے۔ دیکھیں غور کیجئے، اب اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب ہمارے لیے کتاب کافی ہے، تو دیکھیں غور کیجئے گا، کتاب کو کافی سمجھنے والے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں دلیل دے رہا ہوں، کتاب کو کافی سمجھنے والے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہاں، اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ کہیں کہ حسبنا اہل البیت، نہیں میرا مجمع بیدار نہیں ہے شاید، اگر ہم یہ کہیں تھوڑی دیر کے لیے، جبکہ ہم کہتے نہیں، ہم تو نبی کی حدیث پر عمل کرتے ہیں کہ ہم نے 2 چیزیں چھوڑی ہے، ہم دونوں کا دامن پکڑے ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے کہیں کہ حسبنا اہل البیت، میرے لیے اہل بیت کافی ہے، اگر ہم کہیں توجہ کیجئے گا، اگر ہم کہیں کہ ہمارے لیے اہل بیت کافی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ شاید ہمیں منزل مل جائے۔ میں دلیل دے رہا ہوں، شاید ہمیں منزل مل جائے، اس لیے کہ اہل بیت وہ ہیں جو عمل بھی کریں گے، جو چلیں گے بھی۔ اور فرمایا بھائی 2 راستے ملے، مجھے آنا ہے قرآن مجلس پڑھ لیں، اب میں اکیلے چلا رہا ہوں، راستہ چل رہا ہے، مجھے نہیں پتا کہاں جانا ہے،
ادھر بھی گلی ہے, ادھر بھی گلی ہے, ادھر بھی گلی ہے. اب میں پریشان ہوں کہ نہیں ہوں, کس طرف جاؤں, کہاں جاؤں, مجلس کہاں ہے, چلتے رہے مگر شک میں چلتے رہے. کیا سن رہے ہیں, کیا سن رہے ہیں, کیا سن رہے ہیں بھائی؟ شک میں چلتے رہے. دیکھیں غور کیجیے گا, شک میں چلتے رہے, یقین میں نہیں چلے ہم. چونکہ کوئی رہبر نہیں تھا, کوئی رہنما نہیں تھا, سڑک تو تھی, راستہ تو تھا, مگر خاموش تھا. ارے کیا سن رہے ہیں, مگر خاموش تھا. دیکھیں بول گئے, راستہ تو تھا مگر خاموش تھا. لیکن اسی راستے پر ایک شخص ایسا مل جائے کہ مولانا مجھے پتا ہے مجلس کہاں ہو رہی ہے, میں چل رہا ہوں آگے آگے, اب میں کیا کروں گا؟ یقین بھی ہے, اطمینان بھی ہے, اب مجھے سوچنا نہیں ہے, اب مجھے ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے, اب تو رہبر کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. جو میرا راہ ہے وہ اس کے پیچھے چل رہا ہے, وہ پیچھے پیچھے چلتے جاؤ. اب اطمینان بھی ہے, یقین بھی ہے. یہی تو بتانا ہے کہ قرآن ہے ثابت, اہل بیت ہے ناطق. اگر ہم کہیں کہ اہل بیت کا بھی تو ہمیں منزل مل سکتی ہے, اس لیے کہ یہ بولتے بھی ہے, چلتے بھی ہے, عمل بھی کرتے ہیں, بتاتے بھی ہے. سلونی سلونی قبل تفقدونی, جو چاہو زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہو. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. ایک نور ایک کتاب. میں نے کہا اگر ہم یہ دعویٰ کریں, اول تو دعویٰ نہیں ہے کسی کا, کسی کا نہیں ہے الحمدللہ. ہم قرآن سے بھی وابستہ ہیں اور ہم نور سے بھی وابستہ ہیں. ہم قرآن سے بھی وابستہ ہیں, ہم نور سے بھی وابستہ ہیں. قرآن کے دامن کو بھی پکڑے ہوئے ہیں اور نور کے دامن کو بھی پکڑے ہوئے ہیں. اللہ نے دونوں چیزیں بھیجی ہیں. لیکن غور کیجیے گا, ابھی روشنی ہے, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, ہے نا؟ اگر یہ روشنی تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جائے تو آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں. پتہ چلا مجھے دیکھنے کے لیے نور کی ضرورت ہے. ارے اتنی سی بات زمانے کو نہیں سمجھ آتی کہ انسان کو دیکھنے کے لیے نور چاہیے تو کلام الہی کو سمجھنے کے لیے, کلام الہی کو سمجھنے کے لیے, قرآن کو سمجھنے کے لیے کیا کسی نور کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں خدا کی قسم, اگر نور کی ضرورت نہ ہوتی تو یہ تو دنیا میں بھی ہے کہ کوئی نہ کوئی نور ہونا چاہیے, روشنی ہونا چاہیے, معلم ہونا چاہیے, پڑھانے والا ہونا چاہیے. ورنہ اسکولوں میں, کالجوں میں کتابیں بھر دی جاتی, بچے آتے کھول کے پڑھتے چلے جاتے. یہ معلم کو پیسہ دینے کی ضرورت نہیں, یہ ٹیچر کو پیسہ دینے کی ضرورت نہیں. یہ بچے بھی پریشان ہو رہے ہیں. اور فرما رہے ہیں اتنا ہوم ورک دے دیا, یہ دے دیا, وہ دے دیا, ساری باتیں بچے کرتے ہیں. اور کریں بھائی, پڑھ لیتے. ایک ٹریفک پولیس بیچارہ دن بھر دھول مٹی گردا دھوپ پریشان ہو رہا ہے. کیوں پریشان ہو بھائی؟ کتاب رکھ دو چوراہے پر. بھائی قانون کی کتاب چوراہے پر رکھ دو, جو آئے گا پڑھے گا چلا جائے گا. کب جانا ہے, کب رکنا ہے, کدھر جانا ہے, کدھر نہیں جانا ہے. یہ بیچارہ دن بھر پریشان ہو رہا ہے. ہمارے جیسا ایک انسان وہ بتا رہا ہے کہ آپ کو کب رکنا ہے, کب نہیں رکنا ہے. لیکن غور کیجئے گا, لائٹ ہونے کے بعد بھی, سگنل ہونے کے بعد بھی, ریڈ اور یلو اور اس کے بعد گرین, اس کے بعد بھی بیچارہ کھڑا ہوا اشارہ کر رہا ہے. ارے یہی سے انسان سمجھ جائے کہ کتاب تنہا کافی نہیں ہے, اشارہ تنہا کافی نہیں ہے. اشارہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک کوئی اشارہ کرنے والا, سمجھانے والا نہ ہو. قرآن اشارہ کرتا ہے, آل محمد بتائیں گے کہ قرآن کیا ہے. صلوات پڑھے محمد آل محمد. ایک اور صلوات پڑھنے مل کر محمد. سمجھو فرمائے
کتاب بھی چاہیے. اور کیجیے گا. یہ عدالتوں میں جج بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وکیل بھی بحث کر رہے ہیں, وقت بھی جا رہا ہے, پریشانی بھی ہے. قانون میں تو سب کچھ لکھا ہے نا, یہ دفعہ اس کے لیے, یہ سزا اس کے لیے, یہ چوری کی سزا, یہ ڈکیتی کی سزا, یہ بلا جرم کی سزا ہے نا سب. تو پھر بحث کیوں ہے؟ کہ نہیں, اگر بحث نہ کرے تو پتہ کیسے چلے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے؟ نہیں اب جملہ سن لیجیے خدا کی قسم. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں عالم اسلام سے کہ یہ نہ کہو کہ بحث کرنا حرام. بحث کرنا حرام ہو جائے گا جس دن, اس دن انصاف نہیں ہوگا. ارے کیا سن رہے ہیں؟ انصاف ہوتا ہی ہے بحث کرنے پر. بحثی سے تو پتہ چلتا ہے کہ کون غاصب ہے, کس کا غصب کیا گیا. محمد سلوار بھائی بڑی آسان گفتگو ہے, ذہنوں میں آنے والی ہے, تمام عالم اسلام کے لیے ہے, نہ کہ کسی ایک کے لیے, سب کے لیے گفتگو ہے. کتاب اور نور ضروری ہے, معلم اور کتاب ضروری ہے, پڑھانے والا اور کتاب ضروری ہے, دونوں ضروری ہے, ایک نہیں. لیکن غور کیجیے گا, ایک ضروری نہیں ہے, دونوں ضروری ہے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے نور اور کتاب کو بھیجا, اور نبی نے کہا ہم نے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کی بھی بات مانیں, ہم خدا کی بھی بات مانیں. بھئی ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا, قرآن کی سورہ مائدہ کی 15ویں آیت کا یہ حصہ پڑھ لیجئے اور نبی کی حدیث پڑھ لیجئے. یہ حدیث ثقلین تو ایسی ہے کہ تمام علماء کے نزدیک متفق ہے, اور ایک بار نہیں, پیغمبر نے 12 بیان کیا. کئی مقامات پر پیغمبر نے حدیث ثقلین بیان کی, اور فرما رہا ہے مدینے میں بھی بیان کی, آخری وقت میں بھی بیان کی, غدیر میں بھی بیان کی. ہر جگہ بتایا کہ دیکھو 2 چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑے جا رہا ہوں, ان تمسکتم, تم اس سے متمسک نہ ہو میرے بعد, تاکہ تم گمراہ نہ ہو, اور تم مجھ سے حوض کوثر کو ملاقات کرو. تو ایک بات تو پیغمبر کی زبان سے پتا چل گیا کہ حوض کوثر پر وہی جائے گا, حوض کوثر پر وہی جائے گا جو دونوں کو مانے گا. اب آپ بھی سن لیجئے کہ ہم ایک کو کیوں نہیں مانتے, جبکہ اگر ہم چاہیں تو اہل بیت کو مانیں, ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. دلیل دوں, اگر آپ بیدار ہیں تو دلیل دوں. ہم اگر اہل بیت کو مانیں تو ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. کیوں؟ سنیں, اس لیے کہ ہم جسے اپنا رہبر مانتے ہیں بعد پیغمبر, اور ہم جسے اپنا رہبر مانتے ہیں بعد پیغمبر, وہ قرآن کے آنے کے بعد قرآن کا حافظ نہیں ہے, قرآن کے آنے سے پہلے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اور جس کے سینے میں پیدائشی قرآن ہو, اس کے دامن کو اگر ہم سمٹل ہاتھ تھام لے تو ہماری منزل ہمیں مل جائے. صلوات پڑھیں مل جل کر محمد بات واضح ہو رہی ہے نا. خدا آپ کو سلامت رکھے. مگر اس کے باوجود ہم ایک سے وابستہ نہیں. قرآن بھی ہمارے پاس ہے, اہل بیت بھی, قرآن کا دامن بھی ہمارے ہاتھ میں ہے, آل محمد کا دامن بھی ہمارے ہاتھ میں ہے. اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, یہ مخلوق خدا. قرآن مجید کو اللہ نے بھیجا ہے, اس لیے ہمیں تسلیم ہے. آل محمد کو خدا نے بھیجا ہے, اس لیے ہمیں تسلیم ہے. اور فرما رہے ہیں جب نبی نے کہہ دیا دونوں سے وابستہ رہو گے تو حوض کوثر میں ملو گے, تو پتہ چلا ایک سے وابستہ نہ رہیں. آج جو لوگ اس کو رکھتے ہیں کہ صرف اور صرف عزاداری کر لیں اور اہل بیت کا نام لے لیں, عبادتیں نہ کریں, وہ بھی غور سے سن لیں. پیغمبر نے دونوں کی بات کی ہے.
अगर हम कुरान को छोड़ के सिर्फ आले मोहम्मद को भी मानेंगे ना तो मंजिल नहीं मिलेगी। वो तो मैंने गुफ्तगू में कह दिया कि अगर हम चाहें तो मिल सकती है, लेकिन चूंकि नबी का कौल है कि दोनों को मानो तो हम नबी से आगे तो जा नहीं सकते। और जो फरमाया हम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ज़ाते रसूल सलाम से आगे जा नहीं सकते, हम पैगंबर के मकाम से आगे जा नहीं सकते, हम नबी की बात से आगे अपनी बात रख नहीं सकते। वो और होंगे जो नबी के आगे होंगे, वो और होंगे जो नबी के आगे होंगे। हम तो हमेशा कहते हैं कि नबी के आगे सिर्फ खुदा है। भाई जितने हैं सब नबी के पीछे, चाहे वो अली हो, हसन हो, हुसैन हो, ज़ैनुल आबिदीन हो, जितने इमाम हमारे हैं वो सब नबी के बाद है। ये हमारा यकीन भी है, अकीदा भी है, ईमान भी है। ये नहीं है कि हम नौज़ बिल्लाह अली को नबी से आगे कहते हैं। हम होते हैं कौन? हम होते हैं कौन जो नबी से आगे किसी को कर दे? इसलिए कि जिसके मर्तबे को खुदा बुलंद करे उसके मर्तबे को हम जैसा इंसान कैसे घटा सकता है? नबी क्या है? अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी। नबी कह रहे कि हमारे नूर को परवरदिगार ने सबसे पहले बनाया। तो जब ये नूर अव्वल है तो इसके माने ये हुए कि अब जो भी होगा इस नूर अव्वल के बाद होगा। अब गौर करें आप, अल्लाह ने नूर अव्वल को खल्क़ किया, परवरदिगार ने देखा एक नूर को मैंने बनाया तो ये है तो मखलूक, मैं खालिक ये मखलूक, और फरमाया मैं पालने वाला, इसे मैंने पैदा किया। मगर फर्क नजर नहीं आ रहा है दोनों में। कुदरत ने उस नूर के दो हिस्से कर दिए। जब दो हिस्सा किया तो नबी ने क्या कहा? अना व अलीयुन मिन नूर वाहिद। अब इस हदीस से आगे तो मैं समझता हूँ कोई शिया ने हैदर करार नहीं बढ़ता और ना बढ़ना चाहिए। भाई जब ये हदीस मिल गई कि अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले नबी के नूर को बनाया और नबी ने फरमाया अना व अलीयुन मिन नूर वाहिद। अल्लाह ने दो हिस्से कर दिए, आधा अली आधा मैं। तो जब ये आधा है और बाद में बना नूर है, दो पुट एक नूर के दो हिस्से हुए। तो इसीलिए तो हम कहते हैं हम अली को नबी से बुलंद नहीं समझते और न कमतर समझते हैं। नहीं पहुंची मेरी बात? देखिए कमतर भी नहीं समझते। नबी ने कहा अना व अलीयुन मिन नूर वाहिद। भाई नूर के दो हिस्से, आधा इधर आधा इधर। न हम नबी से बुलंद समझते अली को और न कमतर समझते हैं। फिर क्या समझते हैं? हम तो यही कहते हैं कि चूंकि नबी ने अली को अपनी जबान चुसा के अपना इल्म अता कर दिया, जो इल्म